दोस्तों आपने ध्रुव राठी का वीडियो देख लिया होगा, द हिडन ट्रूथ के नाम से उन्होंने अभी हाल ही में बनाया है। यहाँ पर वो बताते हैं खासकर हज़रत इब्राहिम के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें इस्लाम के पर्सपेक्टिव से कितना ये सही है कितना गलत है, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ जिन्होंने रिएक्शन दिया होगा इसके ऊपर कि कितना ये सही है कितना गलत। एक इंडियन यूट्यूबर की जिनका नाम है ध्रुव राठी। तो जनरली स्पीकिंग माशाल्लाह वो अच्छे कंटेंट बनाते, अच्छी वीडियोस बनाते और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और काफ़ी बैलेंस्ड इंसाइट्स देते। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने ज़्यादा तवज्जो की थी इब्राहिमिक रिलीजन्स में, जो मज़हब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आते हैं वो होगी जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो इस वीडियो को देख के मुझे भी था कि काफ़ी गलतियां होने का चांस है। तो जब मैंने देखा तो वाकई काफ़ी गलतियां थी जिनको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। मसले की तरफ तवज्जो करो, बंदे की तरफ नहीं, तो हम भी आज वही करेंगे। तो जनरली अगर आप वीडियो देखो तो ज़्यादातर इब्राहिमिक फेथ्स का नाम तो दे दिया, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो जा रही थी क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो जब बात हो रही थी कभी अनक्लियर होता था कि ये क्रिश्चियन सोच है या इस्लामिक सोच है, और जो रेफरेंस होता था हाँ कभी वो कहते थे कि ये है वो है, लेकिन आम बंदे के लिए वो अगर क्रिश्चियन रेफरेंस दोगे तो अनक्लियर होगा उनको। वो कहेंगे क्या मुसलमान भी इसी तरह ही सोचते हैं या क्रिश्चियन भी, और इस तरह के मामले में कोई चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की। और एक उन्होंने हाईलाइट किया था वो है पैगंबर। हम मानते हैं कि सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ये मानना है। कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे। वो फिर इख्तलाफी बता रहे थे कि कोई मानते कि ये पैगंबर थे वो पैगंबर थे, लेकिन इस्लाम के यहाँ आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। और अगर उनके बारे में बताया जाए जो इस्लाम में, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम हो गए, लूत अलैहिस्सलाम हो गए, उनको हम पैगंबर मानते। तो लूत अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन पैगंबर नहीं मानते। तो ज़ाहिर है जब उनके बारे में बात होती है, लूत अलैहिस्सलाम की क्रिश्चियन बाइबल के अंदर बताया जाता है कि उनकी अपनी बेटियों ने उनके साथ जिना किया, आऊज़ बिल्लाह, तो हम ये चीज़ें नहीं मानते। तो डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उनको अपना नायब, उनको अपना डेप्यूटी करके बनाया गया इस धरती पर। उनको बाकायदा नाम सिखाए गए, प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़, सारी चीज़ों की, जिनसे उनका रुतबा, उनका स्टेटस एंजल से भी ऊंचा। क्योंकि ये चीज़ें एंजल्स को नहीं पता थी, तो अल्लाह ताला ने एंजल से पूछा, उनको नहीं पता था, तो एंजल्स को भी बताया गया कि देखो ये हाई रैंक के। तो फिर फरिश्तों को, और उनमें शैतान थे, वो फरिश्ते नहीं थे लेकिन वो हाई रैंकिंग जिन थे, तो वो एंजल्स की मजलिस में होते थे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बोला कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने ताज़ीमी सजदा करो, द प्रोस्ट्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट इस उम्मत के लिए। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की उम्मत है, तो हमारे लिए ये चीज़ ममनू है, ताज़ीमी सजदा। लेकिन पहले उम्मतें के लिए ये था। फिर स्टोरी आगे बढ़ती और बताया जाता है कि शैतान ने सजदा करने से इनकार किया था, तो फिर जन्नत से उनको निकाला गया था। जब ये स्टोरी बयान करते तो ये होता है कि सेब का दरख्त था, शैतान सांप की सूरत में आया था। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। एक्चुअली ये फॉल्स है। कुरान और हदीस नहीं बताते कि वो दरख्त कौन सा था। इनफैक्ट बाइबल भी नहीं बताती कि वो कौन सा दरख्त था। ये लोगों की एडिशंस होती हैं। और आगे ये भी बात होती है कि हम मुसलमान मानते कि पैगंबर सिनलेस होते हैं, क्योंकि वो एक उम्मत के लीडर हो गए, तो अगर उनसे गुनाह हो सकता है तो उनकी लीडरशिप पर शक हो सकता है, स्पेशली जब वो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, उनसे एरर्स हो सकती हैं, लेकिन इस हद तक कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फॉरगेटफुल या भूल में कोई चीज़ हो जाए, कभी वो डिलिबरेटली वो चीज़ नहीं करेंगे। और अगर आप शैतान को भी देखो, शैतान भी कोई कहते कि किसी और रूप में आया था, कोई कहते कि उसने वसवसा किया था, जो भी है कंफर्म नहीं पता हमें स्क्रिप्चर से। तो शैतान का असर था आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने ट्रिक किया। तो पैगंबरों का ये होता है कि वो इतने अल्लाह के करीब होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी भी लैप्स ऑफ जजमेंट हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे ध्रुव राठी ने बोला, सांप को कर्ज किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा।
اور ایڈم کو شراپ دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی اسے کام کرتے رہنا پڑے گا. دیکھو یہ چیز کرسچینٹی میں ہوتی ہے کہ وہ کہتے کہ دیکھو یہ اوریجنل سن ہے جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا، وہ سن ہے. یہ کہتے کہ دیکھو یہ سن، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے کہ بندہ سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے کہ یہ سن اسی وقت مٹ سکتا ہے کہ گاڈ. اب پھر یہ دو کرسچن اسکول آف تھاٹ ہے. کوئی کہتے گاڈ نے اپنے بیٹے کو بھیجا سولی پر چڑھانے کے لیے، تو پھر اس وقت یہ اوریجنل سن ختم ہو گیا. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، گاڈ کو خود آنے پڑا یہ اوریجنل سن ختم کرنے کے لیے. تو یہ کرسچینٹی کا ہے کہ دیکھو عورتوں کو یہ، کیونکہ مطلب انہوں نے ورغلایا تھا آدم علیہ السلام کو، تو سانپ تھا تو سانپ کو بھی پنش کیا گیا ہے. دیکھو آج کل کا سانپ اور وہ والا سانپ میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس بیچارے کا وہی اوریجنل سن والی بات ہوئی. اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو پیٹ پر ساری زندگی، مطلب پیدائشی ہوتا ہے نا انسنٹ ٹل پروون گلٹی، ادھر گلٹی فرام برتھ. ابھی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ایکچولی اور وہ گلٹی ہو گیا. تو یہ اسلام میں ہم نہیں مانتے، کیونکہ اسلام کے اندر آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایکسیپٹ کر لی اور معاف بھی کر دیا. انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر، اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو، اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں. بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو. مطلب گاڈ کا پہلے پلان نہیں تھا، وہ دیکھ رہے. اور یہ پہلا پیج جینیسس جو بائبل ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گاڈ نے یہ چیز بنائی، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز اچھی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہوتا. اسلام میں ہم کہتے ہیں اللہ از دا آل نوئنگ، وہ سب کچھ جانتے. انہوں نے پلان بنایا ہے تو وہی پلان ہے، وہ چینج پلان نہیں ہوتا. کیونکہ جب پلان چینج ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے پلان میں کمی تھی، اور کمی اس وقت ہوتی ہے جب بندے کی سوچ میں کمی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اعوذ باللہ ان کے پلاننگ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور ادھر بھی انڈسٹنگوشبل تھا کہ کیا جوڈائزم یہ مانتے یا کرسچن یہ مانتے یا مسلمان یہ مانتے. تو نہیں، مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے. تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں، یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے. اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹیو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے. قریب 600 AD کے اراؤنڈ ایک ٹرائب ہوتی تھی قریش ٹرائب نام سے. یہ آج کے دن کے سعودی عربیہ کے ریجن میں رہتی تھی. ان کا ماننا تھا کہ ان کا سینٹرل بھگوان ہوبل ہے. اور پھر آگے جا کے وہ کافر کا جو لفظ ہے ان میں کنفیوز ہو گئے. یہ کافر ڈس بلیورز کو کہتے ہیں، جو اللہ اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ کافر کہلاتے. ان کو مطلب ڈیروگیٹری ٹرم، مطلب ایک قسم کا گالی بنائی گئی ہے، لیکن لٹرلی اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. تو وہ کہتے کہ نہیں، کافر وہ ہوتا ہے جو خالی ایتھیسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی خدا کو مانے تو وہ اسلام کو سبمٹ کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. دیکھو یہ سوچ اسلام کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اور پھر وہ قریش کی بات کرتے ہیں، لیکن آئرنی یہ ہے کہ ان کی یہ بات ان کی مین بات کے خلاف جا رہی ہے. قریش بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا کہ ان کو دعوت دو، ان کو بتاؤ، ان کو اسلام کی طرف لے کے آؤ؟ اگر وہ پہلے ہی مسلمان ہے تو اسلام کے طرف کیوں لے کے آ رہے؟ کیونکہ اسلام کا اور ٹیسٹیفیکیشن کا دوسرا پارٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آئی ٹیسٹیفائی دیر از نن ورتھی آف ورشپ بسائڈ اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں. یہ پیغمبر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یہ اسلام کی کنڈیشن ہے، مسلمان بننے کی کنڈیشن ہے. بندہ خالی یہ نہیں کہتا ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں اور مسلمان ہو گیا. یہ ایکچولی فنڈامنٹل ٹیچنگز آف اسلام کے خلاف ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دروو نے بہت بڑی غلطی انفیکٹ کر دی ہے، اور ان کو بیٹھنا چاہیے ایک اسکالر، مسلم اسکالر کے ساتھ، آرتھوڈاکس مسلم اسکالر کے ساتھ، جس طرح وہ بیٹھے تھے ایک انڈین اسکالر کے ساتھ جن کا حوالہ وہ دے رہے ہیں. تو حوالہ کس چیز کا دے رہے تھے؟ آئیڈل ورشپ کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جس طرح اس کی عبادت کرتے اسی طرح ہندو آئیڈلز کی بھی عبادت کرتے. نہیں، یہ کمپیریزن ایکچولی فالس ہے. بتاؤں کیوں؟ کیونکہ کعبہ جو مسلمانوں کا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ہم اس ڈائریکشن میں پرے کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا کعبہ نہیں ہوتا، ہم اس پر دودھ نہیں ڈالتے، اس پر غلاب نہیں کرتے، مطلب ہماری فیسٹیولز اور ڈیلی لائف میں اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. خالی جب نماز کا وقت آتا ہے، صلاۃ از ون آف دا 5 پلرز. اسلام کے اندر 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک صلاۃ ہے، اور اس صلاح میں ہم ڈائریکشن کرتے. اب گھر میں کوئی پکچر مطلب کعبہ کی نہیں ہوگی، اور لازمی نہیں ہے، کوئی لوگوں نے مطلب ایسے ہی تعظیمی رسپیکٹن یا شوق کے طور پر رکھا ہوگا، لیکن یہ
کنڈیشنل نہیں ہے. وی پرے ٹو اللہ بٹ وی پرے ایٹ دا کعبہ. یہ فرق ہے. یہ کعبہ کی طرف رخ کرتے لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چلو ہم تھوڑے ڈفرینسز دیکھتے ہیں. نمبر 1, ہندو مانتے مورتی، یہ کہ گاڈ ہر چیز میں موجود ہے، تو ان کی آئیڈلز بھی ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں آئیڈل میں ہو سکتا ہے. اگر وہ مانتے کہ ہر چیز میں موجود ہے تو ظاہر ہے آئیڈل میں بھی وہ موجود بھی مانتے. ہم نہیں مانتے کہ گاڈ ہر چیز میں. پہلے یہ فرق ہوا. دوسرا یہ فرق ہوا کہ وہ فزیکل ریپرزنٹیشن ہے ان کے خداؤں کا، کہ دیکھو مطلب ان کے ہاں یہ حصہ ہے، ان کی ٹرنک ہے، ان کے اتنے ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں یہ، مطلب فزیکلی وہ گاڈ کا ریفلیکشن ہے ایک قسم کا. کعبہ اللہ کا کوئی ریفلیکشن نہیں، وہ بس ایک کیوب ہے. تیسری میں نے جو بات کی تھی، ہندو پھول دے گے، اوپر دودھ ڈالے گے، باقاعدہ پورا روم اور بلڈنگ اس کے لیے بنائی جائے گی. اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بس ایک غلاف اوپر ہوتا ہے، اور وہ بھی عرب اپنی شوق سے مطلب اس کو نائس کرتے اور یہ وہ، لیکن یہ اسلام میں کوئی مطلب اس کی کنڈیشن نہیں ہے. اس سمے جو اشمائیل بچہ تھا اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا، تو سارا ابراہیم کو کہتی ہیں کہ اسے دور بھیج دیا جائے. ابراہیم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھیجنا چاہیے دور یا نہیں بھیجنا چاہیے اپنے بیٹے کو، لیکن بھگوان سے پوچھتے ہیں تو بھگوان کہتے ہیں کہ دور بھیج دو. اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری وہ بتاتے، اور وہ بھی کرسچن ویو کے ذریعے. تو عام بندے کو لگتا ہے کہ ہاں مسلمان بھی یہی مانتے، لیکن مسلمان یہ نہیں مانتے کہ ہاں اسماعیل علیہ السلام اس طرح کے تھے تو ان کو بھیجا گیا تو یہ تو وہ نہیں. ہم یہ نہیں مانتے، ہماری سٹوری ڈیفرنٹ ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھو ہماری اسلام کے ہاں ہماری سٹوری زیادہ نیوانسڈ ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک بک ابن کثیر کی اسٹوریز آف دا پروفٹس، اس میں آپ کو زیادہ تفسیر ملے گی اور انفارمیشن ملے گی. تو آئی ریکمینڈ یو بائی دیٹ بک. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ملا تو